یہ جتنے بابے ہوئے ہیں یہ پڑھانے والے ہوئے ہیں، سکھانے والے ہوئے ہیں، پلانے والے ہوئے ہیں۔ میرے مرشد، میرے مولا، میرے آقا غوث کونین مغیث دارین حضور پرنور سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے درست علم حتی صرت قطبہ، ابھی ہم دین کا علم پڑھا رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں قطبیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اور بغداد معلیٰ کے نظامیہ مدرسے کے استاد کا نام، مفتی کا نام، صدر مدرس کا نام، جو 13 پیریڈ بغداد کے مدرسے میں خود پڑھاتا ہے، اس بابے کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ سلطان الہند خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین عطائے رسول حضور پرنور سرکار سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی جماعت بھی خود کرواتے تھے اور نماز فجر کے بعد درس قرآن ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اسی صبح سب انتظار کر رہے تھے کہ حضور پرنور خواجہ خواجگاہ کے آستانے کرم حجرہ شریفہ کا دروازہ نہیں کھلا کیونکہ آپ نے آ کے نماز پڑھانی ہے۔ اور جب بے قراری بڑھی اور پھر مجبوراً آپ کا دروازہ کھولا تو روح انور ملائے اعلیٰ کی طرف سفر کر چکی، اور پیشانی مبارک پہ لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں ہی رخصت ہوا ہے۔ ہم آپ کو جودن کے ٹیلوں کو پاک پتن کا رنگ بخشنے والے کے دربار میں لے۔ حضور فرید الحق والدین چراغ چشت محبت انوار چشت معشوق نظام الدین مقصود علاء الدین جمال جمال الدین، ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم کبھی کوئی آشنا چشتی ملے کو ہم اسے سنائیں کہ خواجہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، فرید انمائی کا ذکر کیا، اور ہم قادری ہیں شکر ہے رب قدیر کا۔ اور یہ سارے رب کے دوست ہیں، کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں کہ تم اس پارٹی کے ہو ہم اس پارٹی کے ہیں، یہ سارے اسی راہ کے راہی ہیں، جو اس کی کشتی میں بیٹھے گا پہنچے گا در رحمان تک۔ فریدن ماہی کو مرشد کہاں ملے تھے؟ حضور قطب الحق والدین سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، میں ان کے مزار شریف پہ حاضر ہوا ہوں مہرولی شریف میں، اور سرکار نظام کی آستان قدس کی دہلیز کو چومنے سے بھی مشرف ہوں دہلی میں، اور ہم کلیر میں بھی سرکار امام الصابرین سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کہ آستان قدس کی زیارت سے مشرف ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا، بابا فرید کو مرشد قطب الدین کہاں ملے؟ بابا فرید کو پیر قطب الدین ملا ہے مدرسے میں، بابا فرید کو پیر ملا ہے ملتان مدرسے میں۔ حضور قطب پاک ملتان آئے، اپنے جگری یار شیخ الاسلام سرکار سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس۔ اب یہ ہوا کہ بابا فرید ایک علوی سید کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام تھا نافع وہ پڑھ رہے تھے۔ حضور قطب پاک تشریف لائے ہیں، بابا فرید ادب میں کھڑے ہو گئے، سلام عرض کیا، اور میں سارے بزرگوں کی اور حضرت شاہ صاحب دیگر سادات کی خدمت میں عرض کروں، جتنا کہ بزرگوں کے تصوف و معرفت کو 2 لائنیں میں نے پڑھی ہیں، اس کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس دن قطب پاک کا ملتان کا وزٹ ہی اپنے وارث کی تلاش میں تھا۔ جب اس وقت بھی وارث ڈھونڈنے پڑتے تھے تو 2026 کا کیا پوچھو گے؟ کیا کہیں؟ یہ وقت ہی نہیں جس سوئی کو ہم چھیڑ بیٹھے ہیں یہ دامن چاک کرتی ہے، یہیں تک اکتفا کافی ہے۔ ادب سے سلام کیا، ادائے ادب اور انداز دل برانہ حضور قطب پاک کو بھاگیا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور نافع
ہاں پڑھو پڑھو نفع دے گی. اب اگلے لفظوں سے آپ سمجھ جاؤ کہ خواجہ قطب کیا کرنے آئے تھے. مدرسہ کہا ہم اپنے بھائی حضرت بہاؤدین کے ہاں ٹھہرے ہیں تے جے سانو ملنا ہوئے تے آ سکنا ہے تو اتھے. پیشکشیں بزرگوں کی کسی لالچ اور طمع کی بنیاد پر نہیں ہوتی. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مٹی زرخیز ہے اور ہمارے پاس آب حیات ہے. ٹھیک ہے. عرض کی مجھے آپ بڑوں کی بزم میں کون بیٹھنے دے گا. لو جی یہ جملے ہیں, اگر اس کی لذت پا سکتے ہو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. فرمایا تم شام کو وہاں آنا, بس جو بھی بندہ ہو اس کو کہہ دینا میرے بارے میں کہ ان کو کہہ دو کہ طالب علم مسعود آیا ہے. بابا صاحب کا اسم شریف مسعود ہے, فرید الدین آپ کا لقب عالی ہے. سمجھے ہو. لو جناب پھر یہ بارگاہ کی حاضریاں, اور جب حضور قطب پاک عازم دہلی ہوئے تو سرکار گنج شکر کئی قدم ساتھ پیدل چلے. بعض کتابوں میں نے جملے پڑھے اور میں نہیں کہتا کہ وہ من وعن اسی طرح ہو کہ ایک منزل پہ رک کر خواجہ قطب نے کہا بابا تم ابھی جاؤ, پہلے پڑھو پھر دلی آنا, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو بابا فرید کہاں پڑھے؟ مدرسے میں. اور بابا فرید کو پیر کہاں سے ملا؟ اور پھر بابا فرید مستفید ہو کر قطب کی چوکھٹ سے اجودن کو اپنے قدموں سے پاک پتن کیا. اس ٹیلے پر بیٹھ کر بابا فرید نے خود قرآن و حدیث پڑھانے کا آغاز کیا.